اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 7 اپریل 2023 ہم اپنے درس کا سلسلہ جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 129 کا چل رہا تھا اس کو ابھی منقطع کر کے کچھ صیام کے بارے میں بات کریں گے۔ پچھلی کلاس میں نے صیام کے بارے میں مختصر وضاحت کی تھی کہ صیام قرآن کی روشنی میں کیا ہے اور کیسے اس کو ادا کیا جائے۔ اچھا، یہ بیان جب میں نے دیا ہے تو پھر ظاہر ہے کچھ سوالات بھی سامنے آئے، جبکہ میں یہ بیان کر چکا تھا کہ یہ ہمارا مختصر بیان ہے اور ہم اس کے اندر بہت تفصیل میں نہیں جائیں گے، کیونکہ سلسلہ وار 10 کے مطابق ہم لوگ آیت نمبر 129 پہ ہی چل رہے تھے اور یہ آیت نمبر 183 تک پہنچ گیا تھا معاملہ۔ یہ 183، 184 اور 185 ہے سورۃ البقرہ کی صیام کے بارے میں۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ اس کو سلسلہ وار لے کر ہی چلوں تاکہ میں اس کے مقام پہ جا کر ایک ایک لفظ کی وضاحت کروں۔ لیکن چونکہ یہ جب بیان گیا ہے اور لوگوں کے سامنے آیا ہے تو لوگوں نے اس کے اوپر کچھ سوالات کیے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں نے اس درس کے اندر تھوڑا سا ہم لوگ صیام کے بارے میں کچھ مزید بات کر لیتے ہیں، اور اگر وقت بچ جاتا ہے تو ہم پھر اپنا جو سلسلہ وار 10 ہے اس کے اوپر دوبارہ چلے جائیں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 129 چل رہی تھی۔ میرے پاس اعتکاف کا بھی سوال آیا تھا کہ اعتکاف کے بارے میں بتائیے، تو اعتکاف کا بھی میں مختصر بیان کر چکا ہوں کہ یہ اعتکاف رہبانیت کا سمرائز وے ہے۔ رہبانیت میں چلے کاٹنے پڑتے تھے، جنگلات میں نکل جایا کرنا پڑتا تھا، پوری زندگیاں تنہا گزارنا پڑتی تھیں، تو مذہب پرستوں نے تو اس کو گزارنے سے انکار کر دیا، وہ تنگ آ گئے اس چیز سے۔ انہوں نے کہا کیا چیز لے کر آئے ہیں؟ انہوں نے کہا اعتکاف لے کر آتے ہیں 10 دن کا، تاکہ لوگ اس سمرائز وے کے اندر جو ہیں وہ مساجد کے اندر آ جائیں اور اپنے گھروں کو چھوڑ دیں، اور وہ چیز بھی حاصل ہو جائے، وہ چلہ کشی وغیرہ چل رہی تھی وہ بھی حاصل ہو جائے، اور لوگ مطمئن بھی ہو جائیں ہاں 10 دن کا اعتکاف کیا تو میں سکون سے آ گیا ہوں جنتی بن کے۔ اور اس کے لیے روایات کے سہارے لیے جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے 10 دن کیا، پھر 10 دن کیا، پھر 10 دن کیا۔ یہ سب روایات سے انہوں نے بیان کرنا شروع کیا ہے۔ آخر کے 10 دن میں اعتکاف کیوں کریں؟ اس کی وجوہات دینے کے لیے آپ بیٹھیں گے نا پوچھنے کے لیے، تو ان کے پاس کئی احادیث ہوں گی۔ کہتے ہیں کہ آخر کے 10 دن میں 5 راتیں آتی ہیں، طاق راتیں۔ وہ طاق راتیں ایسی ہیں کہ جس کو وہ طاق راتیں مل گئیں اب تو اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس نے اگر پورے سال لوگوں کی زندگیاں برباد کی ہیں، اس نے کرپشن کی ہے، اس نے معاشرے میں بڑھ چڑھ کر فساد میں حصہ لیا ہے، لیکن اگر اس کو وہ طاق رات میں سے ایک رات مل جاتی ہے اب تو وہ جنتی ہو گیا۔ اس کے جتنے بھی وہ سارے اعمال تھے وہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ اب وہ ایسا ہو گیا جیسے کہ ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے۔ خاص رات ہے، اس کو کہتے ہیں شب قدر یا لیلۃ القدر۔ اچھا، اتفاق سے یہ ہوا ہے کہ قرآن کے اندر بھی سورۃ القدر پوری سورت مستقل سورت موجود ہے، یہ میں ابھی بیان کر رہا ہوں۔ اس کا بھی سوال آیا تھا میرے پاس۔ نام وہی ہوتے ہیں، قرآن سے نام لیتے ہیں، اس کی اصل کو بدل دیتے ہیں۔ جسے میں پہلے بیان کر رہا تھا نا، صبر کا لفظ قرآن سے لے لیا، اصل کو بدل دیا۔ صلاۃ کا لفظ قرآن سے لے لیا، اس کی اصل کو بدل دیا۔ لیلۃ القدر کا لفظ قرآن سے لے لیا اور اس کی اصل کو بدل دیا۔ ابھی آپ ذرا بیان کھول کے دیکھیں یوٹیوب وغیرہ پہ، انٹرنیٹ پہ، بڑے بڑے خود کو عالم سمجھنے والے اور لوگوں میں بہت تاثر رکھنے والی شخصیات بیٹھ کر آپ کو بتا رہی ہوں گی کہ شب قدر کی 5 علامات ہیں، شب قدر کی 6 علامات ہیں، شب قدر میں ایسا ہوتا ہے، شب قدر میں ویسا ہوتا ہے۔ شب قدر تو ایک ایسی رات ہے کہ جو تمام ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینے سے بہتر، خیر من الف شہر کے الفاظ آئے نا، کہتے ہیں 1000 مہینے سے بہتر ایک رات ہے۔ جس نے اس کو پا لیا اس کے تو وارے نہیں آ رہے ہو گئے۔
یہ رات وہ رات ہے کہ جس میں اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ بیان کیا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ روایات کے تقدس اتنا زیادہ ہے۔ عام طور پر کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر رات کو، تہائی رات کو آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے، ہر رات۔ اور جب رمضان کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ شب قدر کے اندر آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے۔ تو پھر شب قدر کے اندر، لیلۃ القدر کے اندر اور عام رات میں فرق کیا رہ گیا؟ تو آپ کیوں بیان کر رہے ہیں اس کو ایسے؟ اللہ آسمان سے، 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ آتا ہے اور آوازیں لگاتا ہے۔ یہ الفاظ روایات کے اندر ہیں۔ ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو میں دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کو مغفرت دوں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے 7ویں آسمان سے، عرش پہ ہے، وہاں سے آپ کے پہلے آسمان پہ آ رہا ہے، اس کا نزول ہوتا ہے۔ یہی الفاظ روایات کے اندر ہے کہ اللہ کا نزول ہوتا ہے پہلے آسمان کے اوپر۔ اللہ کا نزول ہو رہا ہے۔ جب اللہ کا نزول پہلے آسمان پہ ہو رہا ہے تو اس والے جہاں پر وہ تھا، جہاں پر آپ 7ویں آسمان سے اوپر بتاتے ہیں، اب وہاں کون ہے؟ وہ جگہ خالی ہو گئی کیا؟ یعنی اللہ کو ویسے ہی بیان کیا جیسے کہ بادشاہوں کو انسانوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، کہ وہ آ رہا ہے اور آوازیں دے رہا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا پہلے آسمان پہ آنے کے بعد۔ یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ وہ تو کہتا ہے کہ جب بھی تم سے میرے بندے سوال کریں تو ان سے کہو فَإِنِّي قریب، میں تو قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے میں اسی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ شب قدر کی رات میں یا تہائی رات کے اندر وہ پہلے آسمان پہ آ کے پکارتا ہے، وہ تو کہتا ہے جب بھی پکارو میرا بندہ پکارے گا میں اس کو جواب دوں گا۔ تم کہاں سے شب قدر اور تہائی رات کی باتیں لے کے آتے ہو؟ قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن تو کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ قرآن کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں پہ تم ہو۔ تم کہہ رہے ہو کہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ آ گیا ہے، تو 7ویں آسمان پہ کون ہے؟ اب وہ جگہ خالی ہو گئی کیا؟ بالکل ایسے ہی بیان کرتے ہیں کہ پہلے آسمان پہ آ گیا تو 7واں آسمان خالی پڑا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے اس کی ذات کو بھی باؤنڈ کر دیا ہے، زمانوں کے ساتھ خاص کر دیا ہے اللہ کو، جو زمانوں کی قیود سے باہر ہے۔ کہتے ہیں تہائی رات میں آتا ہے، اور تہائی رات میں جب آ رہا ہے تو دنیا میں تو کہیں رات ہے کہیں دن ہے، تو وہ تو ہر وقت پھر پہلے آسمان کے اوپر ہے۔ اگر یہاں رات ہے کہیں پر دن چل رہا ہے تو یہاں آ گیا رات میں، تو وہاں کب ہوگا؟ اور جب سارا ٹائم اس نے یہی لگا دیا پہلے آسمان پہ، تو آپ تو کہتے ہیں 7ویں آسمان پہ عرش ہے، تو وہاں کون ہوگا؟ تو پھر تو وہ مسلسل جو ہے وہ پہلے آسمان پر ہی ہے، یا پھر وہ آ رہا جا رہا ہے یہی کام کر رہا ہے۔ اور اس کے لیے پیش بھی کر دیتا ہے سورۃ الرحمن کی آیت کل یوم ہوا فی شأن، کہتے ہیں اللہ کے بارے میں کہ اللہ ہر روز ایک معاملے کے اندر ہوتا ہے۔ وہ معاملے بھی خود بیان کر دیے کہ وہ رات میں وہ اس کو کام کیا ہے، پہلے آسمان پہ آنا ہو جانا۔ کیسا کھلواڑ کرتے ہیں، اللہ کی ذات کو تضحیق کا نشانہ بنا رکھا ہے۔ پہلے آسمان پہ آ کے کہتا ہے کہ مجھے سوال کرو، اس کو پہلے آسمان پہ دوسرے آسمان پہ آنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہارے ساتھ ہیں جہاں بھی تم ہوں گے، تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، تم کہاں ہمیں ساتھ میں ہو پہلے پہ چکر لگوا رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ اللہ کے اوپر، مان جاؤ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ پتہ نہیں کہاں روایات کی کے ذریعے ایمان لانے کی باتیں کرتے ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں ابھی ایمان داخل ہوا ہی نہیں ہے جیسا کہ ایمان تھا۔ یہ ایمان تو تمہارا خود ساختہ ہے جو تم لوگوں میں بیان کر رہے ہوتے ہو۔ کہتے ہیں پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے۔ اچھا بھائی وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ کہتے ہیں 5 راتیں پوری نہیں ہیں، وہ تو 5 میں سے کوئی ایک ہے، ان میں سے آپ کو ڈھونڈنا ہے۔ بیچارے بندے لگے پڑے ہیں، یار آج کیا کرنے جا رہا ہوں، آج میں رات ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ بھائی رات تو ہو رہی ہے، نہیں شب قدر تلاش کرنے جا رہا ہوں، پتہ نہیں شاید ہو یا نہ ہو۔ آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ وہ صبح معلوم ہوگا، سورج میں روشنی نہیں ہوگی، ہوائیں ٹھنڈی چل رہی ہوں گی، موسم معتدل ہوگا،
اور پتہ نہیں کچھ لوگوں نے تو یہ باتیں بنائیں گے کتا نہیں بھونکتا اس رات میں. یہ باتیں بھی مشہور ہے کہ اس رات میں کتا نہیں بھونکتا. بھائی کتے کو کیا پرواہ راتوں کی یا دن کی. بتایا نا میں نے 5 علامات 6 علامات وہ لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں جن کو بڑا آسا سمجھا آتا ہے. بھائی بڑے عالم آج بیٹھے ہیں اور شب قدر کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. شب قدر کون سی ہوتی ہے؟ اچھا یہ جو بیان کرنے والے ان کو سب پتہ ہوتا ہے کہ ہاں شب قدر 27 میں بڑا رش ہوتا ہے مساجد کے اندر. بھائی پوچھے کیوں 27 سے زیادہ ملتا ہے؟ کیسے ملتا ہے؟ عبداللہ بن عباس نے کہا تھا 27 تاریخ کو جو ہے وہ شب قدر کی رات ہوتی ہے. ابی بن کعب نے کہا تھا. عبداللہ بن عمر کی قول ہے. اچھا سب کو معلوم ہے. اللہ کے رسول بھول گئے تھے. کہتے ہیں بخاری کی روایت میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مجھے شب قدر بتائی گئی اور مجھے بلا دیا گیا. تم لوگ جھگڑا کر رہے تھے اس لیے جاؤ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم 5 دن تلاش کرو گے. بالکل یہی الفاظ اس روایت کے اندر لکھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول تو بھول سکتے ہیں دن کو بھول سکتے ہیں ایک دن کو. یعنی اللہ کے رسول کو بتایا گیا ہوگا یہ دن تو اللہ کے رسول بھول سکتے ہیں. لیکن بخاری 6 لاکھ روایات کو نہیں بھول سکتے. احمد بن حنبل 10 لاکھ روایات کے مجموعے کو سند کے ساتھ نہیں بھول سکتے. غلطی سے مبرہ ہیں وہ. لیکن اللہ کے رسول کو دن بتایا گیا وہ دن بھول گئے. کیسی رسول کی شان کو گھٹایا جاتا ہے. بدترین قسم کی گستاخیاں ہیں جس کو تقدس کی آڑ میں لوگوں میں پھیلا دیا گیا ہے. قرآن تو موسیٰ رسول اللہ کو کہتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے دن ہیں یہ رمضان کے دن اس کی راتیں یہ اللہ کے دن ہیں اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں. قرآن موسیٰ کو کہتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. ان کو اللہ کے دن یاد کروائیے. اللہ کے ایام اللہ کے دور یاد کروائیے. کون یاد کروائیں؟ نبی یاد کروائیں. آپ تو کہہ رہے ہیں نبی کو تو یاد ہی نہیں رہا کہ شب قدر کون سی دن ہے. اور اللہ کے دن کو کیسے یاد کروایا تھا انہوں نے؟ یاد کرو کہ تمہیں انجیناکم من آل فرعون. ہم نے تمہیں کیسا آل فرعون سے بچایا تھا نجات دی تھی. یہ ہیں وذکرہم بایام اللہ. اس کو کہتے ہیں اللہ کے دن. معاشروں میں بگاڑ کیے جا رہے ہیں فساد کیے جا رہے ہیں راتوں میں جا رہے ہیں اس وقت جا کے ان کو رشوتیں لینی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کام کرنے ہیں. تو کہتے ہیں اللہ کے رسول اس رات کو بھول گئے تھے ان کو بھلا دیا گیا تھا. لیلۃ القدر کی پوری صورت ہے قرآن کے اندر سورۃ القدر. اس کو باقاعدہ دلیل میں پیش کیا جاتا ہے اس کے لیے لیلۃ القدر کو. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. انا انزلناہ ہم نے نازل کیا اسے. کسے نازل کیا؟ فی لیلۃ القدر قدر کی رات میں نازل کیا. کسے نازل کیا؟ یہاں لکھا ہوا ہے کچھ نہیں لکھا ہوا. پوری سورت اٹھا کر پڑھ لیجیے. انا انزلناہ میں ہو جو ہے یہ ایک پروناؤن ہے. ہر زبان کا اصول ہوتا ہے کہ پروناؤن ہمیشہ ناؤن کے بعد بیان کیا جاتا ہے. ناؤن سے پہلے پروناؤن بیان کرنا ہر زبان کی یہ عیب سمجھا جاتا ہے. اسمار قبل ذکر کی عبارت استعمال کی جاتی ہے کہ یہ معیوب ہوتا ہے عربی زبان کے اندر کہ آپ پہلے ضمیر کو ذکر کر دیں اور آپ نے ناؤن کو ذکر نہ کیا ہو. انا انزلناہ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا. کسے نازل کیا؟ آپ نے جو ترجمے پڑھے ہیں اس کے اندر ہمیشہ آپ کو یہ ملے گا ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. مجھے دکھائیں قرآن کا لفظ کہاں ہے سورت کے اندر. کیسے بیان کیا؟ کیوں بیان کیا؟ جب اللہ نے بیان نہیں کیا تو. یا پھر آپ یہ بیان کریں کہ میں نے اس لیے بیان کیا. ترجمے کے اندر لکھا ہوا ہے بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. ایک رات میں قرآن نازل ہوا تھا. ایک رات میں. آپ تو کہتے ہیں 23 سال میں قرآن نازل ہوا ہے. آج تک اس گتھی کو کوئی سلجھا نہیں سکا ہے روایت پرستوں میں سے. آج تک صرف ایزمپشن پہ چل رہا ہے کہ عبداللہ بن عباس نے کہا تھا کہ پہلے لیلۃ القدر کو پہلے آسمان پہ قرآن نازل ہوا تھا لوح محفوظ سے. پھر اس کے بعد وقفے سے پہلے آسمان سے اللہ کے رسول کے اوپر 23 سال میں نازل ہوا. عبداللہ بن عباس کون ہیں؟ یہ عبداللہ بن عباس یہ وہ عبداللہ بن عباس تو نہیں ہے جن کو تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات کے موقع پر 10 سال کے بچے تھے. کیا یہ وہ تو نہیں ہے؟ اگر یہ وہی ہیں تو آپ ان کی بات پہ اتنا اعتبار کیسے کر سکتے ہیں؟
10 سال کے بچے، روایات میں لکھا ہوا ہے اللہ کے رسول کی وفات کے موقع پر، تو آپ ان کو مفسر قرآن سمجھ کے ان کی بات کو دلیل بنا کے دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میرے بعد ان کی باتوں کو دلیل بنانا، جو آپ نے دلیل بنانا شروع کر دیا۔ چلیں آپ قرآن کو تو چھوڑ دیں، آپ روایت سے دکھا دیں مجھے کہ میرے بعد عبداللہ بن عباس کی باتوں کو دلیل سمجھنا شروع کر دینا، تو بات مان لی جائے گی۔ جس سے کہ آپ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول میں اللہ اور رسول کی وہ ایک مستقل حیثیت دیتے ہیں، آپ بتائیں مجھے کہاں لکھا ہوا ہے، روایت میں دکھا دیں کہ وہ جو کہیں گے ان کی بات کو دلیل سمجھ لینا، بولنا ہاں یہی دلیل ہے، اس کو بیان کرنا شروع کر دینا۔ آج تک یہ گتھی سلجھائی جا نہیں سکی ہے کہ لیلۃ القدر میں ایک رات میں پورا قرآن نازل ہوا ہے یا 30 سال میں قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن تو خود کہتا ہے اعلیٰ مکس وقفے کے اوپر پڑھتے ہیں۔ انا انزلناہ، یہ سورت ہم پڑھتے ہیں نا، میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ پاروں کی تقسیم کر دیتے ہیں، صورتوں کی تقسیم کر دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ صورتوں کے درمیان ربط ہے نہیں۔ میں نے اگر سورۃ القدر شروع کی ہے تو یہ ایک مسلسل صورت ہے، اب اس کے اندر جو حکم ہے وہ الگ ہے اور جو وہاں دوسری آیت میں حکم ہے وہ الگ چلے آ رہے ہیں۔ پاروں کی تقسیم میں بھی ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ سورۃ الفیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھنا شروع کی ہے تو بس اس کو بے ربط کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ایک مستقل صورت ہے، اس کا کوئی بھی ربط پچھلی آیات سے نہیں ہے۔ ایسے زبردست فنکار ہیں کہ بڑے بڑے ہاتھیوں کو صحراؤں میں چلا دیتے ہیں، ہاتھی کو صحرا میں چلا رہے ہیں، بھاری بھرکم وہ جانور، کہتے ہیں کہ صحراؤں میں گھوم رہا تھا وہ اصحاب فیل، ہاتھیوں کی فوج آ گئی تھی، کہاں گھوم رہی تھی؟ صحرا کے اندر، جہاں بندہ نہیں چل سکتا اس صحرا کے اندر ہاتھی جو ہیں وہ دوڑ رہے تھے، وہ بھاگ رہے تھے۔ ایسے ایسے الفاظ روایت میں لکھے ہوئے ہیں، اس آیات کے اندر انہوں نے یہ ترجمہ بیان کیا ہے۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جب قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، تو آپ نے تو اس کو مستقل صورت قرار دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ کبھی اس پہ غور کیا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو صرف قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے کہاں ہیں؟ سمجھنا کس کو ہے؟ پڑھنے میں ٹائم نہیں مل رہا، سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ میاں کیا باتیں کر رہے ہو، میں کام دھندے کروں گا یہ اس کو قرآن کو سمجھنا شروع کروں گا۔ ضمیر کے لیے سب سے پہلے پھر پیچھے جانا پڑے گا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو، کیا پڑھو؟ ما انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ پڑھو جو لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے، وہ تو وہاں لے کر جائیے، یا پھر سورۃ البینہ پہ آ جائیے، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، وہ صحیفہ ہے جو ہم نے نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں۔ اور ابھی تو میں یہ بات آگے بیان کرنے والا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں نا ایک رات میں قرآن نازل ہوا ہے یا 23 سال میں، یہ تو بھی میں ابھی آگے لے کے جا رہا ہوں، پہلے اس کو سمجھ لیں ضمیر کہاں جا رہی ہے۔ ورنہ پھر اس سورت کے اندر، سورۃ القدر کے اندر قدر کا ورڈ پہلے آیا، تو انا انزلناہ، بے شک ہم نے قدر کو قدر کی رات میں نازل کیا ہے، یا پھر آپ سورت کے نام کی طرف لے جائیے۔ یہ تو ہمیں بتایا نہیں جاتا نا کہ کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں جا رہا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، یہ ماضی کا صیغہ ہے، یاد رکھنے والی بات ہے، اس میں استمرار نہیں ہے کہ یہ ہر سال رمضان کے اندر قرآن نازل کر رہے ہیں ہم۔ اگر قرآن ہر سال نازل ہو رہا ہے تو پھر آپ ہر سال شب قدر منائیے۔ آپ تو کہہ رہے ہیں نا آج شب قدر ہے، تو آج شب قدر کا مطلب ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو اس کا مطلب یہ کہ آج شب قدر ہے تو آج بھی قرآن نازل ہوگا، کیونکہ آگے تنزل الملائکۃ والروح، مضارع کا صیغہ ہے نا، آپ بیان کرتے ہیں مضارع کو، کہتے ہیں مضارع حال اور مستقبل کے لیے آتا ہے نا عربی زبان کے اندر، کہ فرشتے ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں اس رات میں، اس لیے یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو فرشتے ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں، تو کیوں نازل ہوتے ہیں؟ کیونکہ قرآن کو اس رات میں نازل کیا ہے۔ نازل پھر ہر رات جو شب قدر کی آپ گمان کر رہے ہیں اس میں یہ ثابت کریں کہ آج بھی قرآن نازل ہو رہا ہے، کیونکہ یہ تو پاسٹ کی بات تھی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو
قدر کی رات میں نازل کیا۔ اب یہاں لیلہ کا لفظ آیا ہے۔ عربی زبان کے اندر لیل اور نہار کا لفظ معروف ہے، قرآن میں کئی جگہ بیان ہوا ہے۔ لیل کے مقابلے میں نہار کا قرآن نے بیان کیا ہے۔ لیل یعنی کہ رات اور نہار یعنی کہ دن۔ اچھا، قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ قرآن احکام کو ایسے ہی بیان کرتا ہے۔ قرآن کو نور کہہ دیتا ہے، نبی کو سراج کہہ دیتا ہے، سراج منیرہ۔ وہ کیا کرتا ہے کہ استعارے بیان کر کے کسی کی وضاحت کرتا ہے۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ کہہ دیتا ہے، تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے کتاب کے ذریعے۔ جبکہ ہم تو اگر لائٹ بند کر کے بیٹھ جائے تو اندھیرا اندھیرا ہے، قرآن پڑھ کے میں روشنی حاصل کر لوں گا، نہیں، یہ مجازی معنی بیان کرتا ہے۔ جہالت کو وہ ظلمات کہتا ہے، نور یعنی علم کو وہ روشنی کہتا ہے۔ ہمارے یہاں محاورہ میں بھی ہوتا ہے نا، علم ایک روشنی ہے اور جہالت جو ہے وہ اندھیرا ہے۔ یہی محاورے پہلے زمانے کے اندر بھی چلے آ رہے ہیں۔ تو لیل کے مقابلے میں نہار آتا ہے، لیکن لیلہ کے مقابلے میں نہار نہیں آتا، لیلہ کے مقابلے میں یوم آتا ہے۔ اس بات کو سمجھنا ہے، یہ ایک رات کا واقعہ نہیں ہے، یہ تو پورا ایک دور گزرا ہے قرآن کا، اس دور کی بات کر رہا ہے۔ وہ قدر کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ قدر تو پیمانے کو، ویلیو کو کہتے ہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم ہم جب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نے پیمانے مقرر کیے ہیں۔ والذی قدر فہدی، یہ میں بیان کر چکا ہوں تقدیر والے مسئلے پہ کہ اس نے ہر چیز کا پیمانہ مقرر کر دیا اور پیمانے کے حساب سے ہر چیز کو گائیڈنس فراہم کی ہے۔ تو لیلہ جو آتا ہے وہ یوم کے مقابلے میں آتا ہے۔ ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، بلکہ یہ بات معروف ہے کہ یوم کا لفظ صرف ایک دن کے لیے نہیں آتا، یوم کا لفظ زمانوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین اور تمام چیزوں کی تخلیق 6 ایام کی ہے۔ اب وہاں پر کوئی بھی 6 دن کیسے کر سکتا ہے؟ دن تو سورج اور چاند کی گردش سے ناپے جاتے ہیں۔ جس ٹائم پہ یہ سورج اور چاند ہی نہیں تھے، اللہ اس کے بارے میں 6 ایام کہتا ہے۔ وہ ایج جس کو ہم کہتے ہیں، وہ پیریڈ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے لیے عربی زبان میں یوم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک زمانہ اس کو یوم کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں لیلہ استعمال آتا ہے۔ لیلہ کیوں استعمال کیا یہ سمجھنا ہے۔ لیلۃ القدر یہ کوئی قدر کی ایک رات نہیں تھی، یہ وہ ایام تھے، یہ وہ پیریڈ تھے جس کے اندر جہالت بڑی رائج ہوئی تھی، اس کو قرآن لیلہ کہتا ہے۔ ایسا زمانہ جس میں ظلمات تھے، اس ظلمات سے نور کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو اس لیے کہ اس کو نازل کر رہا ہے۔ انا انزلناہ، ہم نے نازل کیا ہے اسے۔ کب نازل کیا؟ قدر کے ایام کے اندر۔ یہ ایام وہ تھے جس میں جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے موجود تھے، اس لیے قرآن نے لیلہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ پیمانے، ویلیو اس ٹائم پہ انسانوں کو عطا فرمائی جا رہی تھیں، انسان کو اس کی قدر کے بارے میں وضاحت کی جا رہی تھی کہ تم بہت قیمتی ہو، تمہارے نزدیک تو پتھر اور سونا یہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں، تم نے اپنی قیمت کو نہیں سمجھا، تم انمول ہو، تم بڑے قیمتی ہو، تم اس رب کی بہترین تخلیق ہو جس نے تمہاری طرف یہ پیغام بھیجا ہے۔ اس کو اس کی قدر سے شناسہ کیا جا رہا تھا، وہ ناآشنا تھا اپنی قدر سے، اپنی ویلیو سے، اور ساتھ میں اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ جو رہنے والے لوگ ہیں ان کی بھی بڑی ویلیو ہے، ان کے بھی بڑے پیمانے ہیں۔ تمہیں معاشرے قائم کرنے ہیں تو پیمانے مقرر کرنے پڑیں گے، پرماننٹ ویلیوز مقرر کرنی پڑیں گی۔ یہ پرماننٹ ویلیوز تمہاری مختلف ہو سکتی ہیں، ہم نے تم پر نازل کر دی ہیں، ان کو ایسے ہی رکھنا، جو کبھی بھی بدل نہیں سکتی ہیں، غیر متبدل ہوں گی۔ یہ ہے لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، جس میں اس کلام کو نازل کیا گیا، یا جس میں قدر کو نازل کیا گیا، ویلیو کو نازل کیا گیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا بتائے گا تمہیں، کون بتائے گا تمہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جب انسان تجربات کر رہا ہوتا ہے لیکن ہمیشہ ناکام ہو رہا ہوتا ہے، اس کی آسانی کے لیے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے پیغام نازل ہو جاتا ہے۔ جب پیغام نازل ہو رہا ہوتا ہے اس کو قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر،
اور یہ صرف قرآن کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ ہر زمانے میں ہر نبی کو جب بھی ہدایت فراہم کی گئی ہے وہ لیلۃ القدر تھی۔ تنزل الملائکۃ والروح، یہاں پر مضارع کا صیغہ آیا ہے۔ اس مضارع کے صیغے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ حال اور مستقبل کا زمانہ، یعنی کہ ہر شب قدر میں فرشتے یعنی ملائکہ اور روح نازل ہوتا ہے۔ روح کون سی چیز ہے؟ روح کیا ہے؟ کہتے ہیں روح جبریل امین ہے۔ جبریل کو تو قرآن نے ملائکہ میں شامل ہی نہیں کیا ہے۔ من کان عدوا للہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و جبریل و میکال، جبریل و میکال کو تو ملائکہ سے الگ بیان کیا ہے اللہ نے۔ اور روح کو تو خود قرآن کہتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الروح، قرآن تو وحی کو روح کہتا ہے۔ اور تنزل الملائکۃ سے پہلے جب انا انزلناہ آیا ہے، پاسٹ ٹینس کا صیغہ آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاسٹ کی بات چل رہی ہے۔ جس زمانے میں یہ وحی کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، قدر کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، اس زمانے میں ملائکہ اور روح یہ اتر رہے ہوتے ہیں، نازل ہو رہے ہوتے ہیں۔ جس کو فرماتا ہے نا قرآن سورہ دخان کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یہ لیل جو ہوتی ہے، یہ جو دور ہوتا ہے اندھیروں کا، اس دور کے اندر اللہ نازل فرماتا ہے، یہ دور مبارک بنتا چلا جاتا ہے۔ انا کنا منذرین، یہ دور وہ ہوتا ہے جب ہم لوگوں کو خبردار کر رہے ہوتے ہیں۔ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے کام کے بارے میں فیصلے کیے جا رہے ہوتے ہیں، اتارا جا رہا ہوتا ہے کتاب کو۔ اس کو شب برات سے جوڑ دیتے ہیں، کہتے پتے گر رہے ہیں، آج تو میرے نام کا پتہ گرے گا یا نہیں، مجھے معاف کر دینا، اس کو وہاں جوڑ دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ وہاں بھی انا انزلنا ہے، یہاں بھی انا انزلنا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ہر کام کے ساتھ جو کام قرآن نازل فرما رہا ہے، جو حکم نازل فرما رہا ہے، اس کے ساتھ روح اور ملائکہ ان کا نزول ہوتا ہے انا انزلناہ۔ اس کو ایسے سمجھ لیجئے، قرآن میں ایک جگہ آیا ہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور۔ اچھا، یہاں پر تمام مترجمین ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ بے شک ہم نے توراہ کو نازل کیا، یہاں بھی انا انزلنا التوراہ ہے، یہاں بھی انا انزلناہ ہے، دونوں پاس کے صیغے ہیں، اور دونوں میں جو ہے وہ ضمیر متکلم کی آئی ہے، جمع کی، یعنی اللہ کی طرف جا رہی ہے۔ وہاں آیا انا انزلنا التوراہ، ہم نے توراہ کو نازل کیا، یہاں پر آیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اچھا، آگے لکھا ہوا ہے ھدی و نور، اور اس کے فوراً بعد لکھا ہوا ہے یحکم بہا النبیون۔ یحکم فعل مضارع ہے جو حال و مستقبل کے لیے آتا ہے۔ وہاں جتنے مترجمین ہیں وہ ترجمہ ہمیشہ پاس والا کرتے ہیں کہ توراہ کے ذریعے نبی حکم دیا کرتے تھے، تو وہاں پر بھی پریزنٹ کا حکم کیوں نہیں لگاتے کہ دیتے ہیں توراہ کے ذریعہ؟ کیونکہ عربی زبان میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی پاس سے جملہ شروع کیا جا رہا ہوتا ہے اور آگے مضارع آ جاتا ہے، تو پھر وہ اس پاس کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس زمانے میں یہ کام کیا جاتا تھا، وہ کام یہ کرتے تھے۔ تو یہ جو لیلۃ القدر ہوتا ہے نا، قدر کا زمانہ، جس ٹائم پہ جہالت بڑے جوش پر ہوتی ہے اور قرآن یعنی اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت تنزل الملائکہ والروح ہوتا ہے، ملائکہ اور روح کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، یعنی ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں اس دور کے اندر۔ کس کے ساتھ نازل ہوتے ہیں؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اپنے رب کے حکم سے، اذن سے، اس کے قانون کے مطابق، من کل امر، ہر ہو امر کے ساتھ۔ سلام ہی، وہ سلامتی رہتی ہے، سلامتی ہوتی جاتی ہے، حتی مطلع الفجر، ایسی سلامتی کا دور ہوتا ہے کہ اس کے بعد جب فجر ہوتی ہے، روشنی امڑ کے آ جاتی ہے، اور جہالت کا جو وضاحت ہے وہ لوگوں کے سامنے ہو جاتی ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ ایسا نہیں ہے جو مومنین کو ایسے ہی چھوڑ دے، حتی یتمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ خبیث طیب سے پاکیزہ نہ ہو جائے، الگ نہ ہو جائے، ممتاز ہو جائے کہ یہ خبیث ہے اور یہ طیب ہے۔
تو حتیٰ مطلع الفجر، سلامتی ہی سلامتی کا دور ہوتا ہے، ایسے کلام کو نازل فرماتا ہے اللہ، وہ سلامتی سلامتی رہتی ہے یہاں تک کہ جہالت بالکل ختم ہو جاتی ہے اور دنیا میں اللہ کا نور آ جاتا ہے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین اللہ کے نور سے جگمگانا شروع کر دیتی ہے۔ آپ دیکھیں جس زمانے کے بارے میں قرآن بیان کرتا ہے کہ انبیاء کے اوپر اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے، تو کیسے ظالم جو ہیں ان کے شکنجوں سے مظلوم عوام کو نجات دی جا رہی ہوتی ہے، ہر جگہ اللہ کا نور ہی نور ہوتا ہے۔ قرآن اس کو بتاتا ہے حتیٰ مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک یہ سلامتی کا دور گزرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ معاشروں میں اللہ کا قانون بالکل سامنے آ جاتا ہے، اور انسانیت کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ من الظلمات الی النور، ظلمات سے روشنیوں کی طرف انسان گامزن ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے مطلع الفجر۔ ہمیں جو ہے وہ صبح فجر کی جو دن کا صبح ہوتی ہے اس کے اوپر لگایا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں مطلع الفجر۔ یہ سمجھتے ہی نہیں ہے قرآن کس طرح بیان کرتا ہے۔ اگر قرآن کو آپ ایسے نہیں سمجھیں گے تو پھر قرآن میں جہاں نور اور رسول کے بارے میں سراج منیر آیا ہے، کیا آپ وہاں پر چراغ کو تلاش کریں گے؟ کبھی بھی قرآن فہمی ایسے نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ سورۃ القدر کے بیان تھا جس میں ایک دور کی بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک دور ہوتا ہے جب کلام اللہ کا نزول ہوتا ہے، یہ دور صرف قرآن کے ساتھ نازل نہیں ہوتا، بلکہ یہ دور وہ ہوتا ہے جس میں ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ گزرا ہے، ہر نبی کے ساتھ یہی دور گزرا ہے۔ آپ اٹھائیے اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تمہیں پریشان پایا تھا۔ انسانیت سرے گرداں گھوم رہی ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے کہ کہاں سے میں اپنے آپ کو متوازن کر سکوں، قائم کر سکوں اپنے معاشرے کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے، پرماننٹ ویلیوز کے طریقے سے، جس میں ہر کسی کو انصاف دیا جا رہا ہو، جذبات سے معرّہ ہو قوانین۔ اس زمانے کو قرآن لیلۃ القدر کہتا ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں اندھیرے ہوتے ہیں، اس لیے قرآن لیلہ کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو یہ ہے لیلۃ القدر، یہ ہے سورۃ القدر، جس کو ہمارے ہاں ایسے بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں تم نے پا لیا تو تم نے خدا کو پا لیا۔ یہ راتوں کو منتخب کرنا، یہ دنوں کو منتخب کرنا، اللہ کو مجسمہ پرستش بنانے کی کوشش ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ آپ نے جیسے ہی اللہ کے لیے پرستش کو رواں کیا، آپ نے اسے بھی دوسرے بتوں کی طرح ایک بت ہی بنا لیا۔ ہم نے اللہ کو مجسمہ پرستش ہی بنایا ہوا ہے، آبجیکٹ آف ورشپ، مجسمہ پرستش۔ اور میں یہ ایسا ہی نہیں کہہ رہا خام خیالی کے اندر، باقاعدہ ہمیں سکھایا جاتا تھا جب ہم پڑھتے تھے مدارس میں حصہ کر رہے ہوتے تھے، ہمیں ہمارے استادوں کی طرف سے، مساجد کی طرف سے بتایا جاتا تھا۔ بعد میں نے خود بھی پڑھا ہے بخاری کی روایت میں، وہ جبریل حدیث جبریل کے نام سے مشہور نہیں ہے کہ احسان کیا ہے؟ کہا احسان یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھو، عبادت کرو، تو یہ دیکھو کہ اللہ تمہارے سامنے ہے، نہیں تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، نہیں تو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے سامنے ہے۔ یعنی کہ آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ میرے سامنے ہے۔ روایت میں ہے کہ اللہ کا چہرہ انسان کے سامنے ہوتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ تو پھر آپ مجسمہ پرستش ہی بنا رہے ہیں اللہ کی ذات کو۔ اللہ مجسمہ پرستش نہیں ہے، اس کو آپ کی پرستش کی، آپ کی پکار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان خود محتاج ہے اللہ کی ذات کا۔ تو میں اس کو آج یہاں تک رکھتا ہوں۔ ارادہ تو میرا یہ تھا کہ میں کچھ بیان کرنے کے بعد جو ہمارا سلسلہ وار درس ہے وہاں لے کے جاؤں گا، لیکن چونکہ سوالات ایسے آئے ہوئے تھے اور پھر لیلۃ القدر کے بارے میں سوالات تھے، تو ضروری تھا کہ اس کی وضاحت کر دی جائے، کیونکہ ہمارے ہاں لیلۃ القدر کے بارے میں یہی نظریہ موجود ہے، تو اس کی تصحیح ہونا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ پھر میں اپنا جو سلسلہ وار درس ہے آیت نمبر 129 کا وَيُزَكِّيهِمْ رہ گیا تھا، اس کو میں اپنے اگلے درس میں بیان کرتا ہوں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔